اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ آپ اہل سنت کی کتابوں کے مطابق آیت مباہلہ کے کانٹیکسٹ میں جو صحیح واقعہ ہے تفصیل سے بتا دیں۔ تفصیل سے بیان کیا نا جی پچھلے دنوں، تو آپ دیکھ لیں پھر کتنا ہنگامہ کھڑا ہوا ہے۔ آپ پتہ وہ ایک مولانا صاحب اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، پتہ نہیں کون ان کو جذباتی کروا کے مسلک کی مزید بدنامی پہ آمادہ کر رہا ہے، تو وہ کافی گرجے میرے اوپر، تو انہوں نے الٹا مجھے مباہلے کا چیلنج کر دیا کہ جی آپ میرے ساتھ آ کے مباہلہ کر لیں۔ پھر اس کے اوپر میرا ایک کلپ بھی آ گیا، دشمنان اہل بیت سے مباہلہ، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو میں نے اس میں دو باتیں کی تھی، وہ آج تک اپنی جگہ قائم ہے، کہ وہ لوگ جن سے آپ کے عقائد میں بنیادی اختلافات ہیں عقیدہ توحید کے حوالے سے، اور آپ شرک کی رٹ لگاتے ہیں اور بڑے ان کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، ان سے تو آپ مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ وہ تو سیدھی سیدھی چلتی پھرتی 302 ہیں، وہ کہتے ہیں آئے ہمارے ساتھ مباہلہ کریں، تو مہربانی کریں ان سے جا کے مباہلہ کریں، ان سے مباہلہ کرتے نہیں ہیں۔ دوسرا میں نے اس میں ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو آیت مباہلہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، یہ آیت مباہلہ تو آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کی ذرا تشریح بھی صحیح مسلم سے بیان کر دیں، اور میں نے یہ چیلنج دیا تھا کہ یہ تشریح کبھی بھی بیان نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ اتنا بڑا پنڈورا باکس کھل جائے گا اس صحیح مسلم کی حدیث سے کہ یہ متحمل ہی نہیں ہوں گے اس کے۔ تو پھر میں نے حدیث ورڈ بائی ورڈ بیان کی اس کلپ کے اندر، اور باقاعدہ جے پی جیز لگائے تاکہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اب چونکہ ایک اسپیشل کلاس ہے تو میں اس کو تھوڑا سا اس میں سے چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو مباہلہ والا واقعہ ہے نا جی، یہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے دعوت لانچ کی تو ظاہر ہے کہ ایک ہلچل تو دنیا میں مچ گئی کہ ایک شخصیت اس طرح کھڑی ہوئی ہے، اور بڑے تھوڑے سے وقت کے اندر عرب کی سرزمین میں ان کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ وہ عرب جو کہ صدیوں سے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، پانی پینے پلانے کے اوپر ان کی جنگیں 10-10 20-20 سال تک جاری رہتی تھیں، کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ایک ایسا شخص ان کے اندر آ گیا جس نے سارے قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا۔ اور یہی اصل میں اللہ تعالیٰ نے عربیوں کی خوبی یوز کی ہے۔ جنگجو تو تھے، وہ ٹف ماحول کے بھی عادی تھے، اور ایک اور خوبی تھی کہ جب وہ بیعت کر لیتے تھے نا کسی کی، پھر وہ گردن ہی کٹتی تھی، وہ زبان دے دیتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ جو آپ لوگ صرف محاورتاً بولتے ہو مرد کی زبان، یہ مرد کی زبان جو ہے نا وہ عربیوں کی ہوتی تھی، لیکن کمزوری ان کے اندر تھی کہ چٹے ان پڑھ تھے، اور طوائف الملوکی تھی ان کے اندر، یعنی لڑتے رہنا آپس میں۔ ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو رومن اور پرشین امپائر بھی لڑ سکتے ہیں، اس وقت کی سپر پاورز کو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن دے دیا علم کی شکل میں، اور نبی علیہ السلام کی مبارک ہستی کی شکل میں ایک لیڈر دے دیا جس نے سارے قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا۔ تو سر پھر دیکھیں رومن اور پرشین امپائر کس طرح تتر بتر ہوئی ہے، حالانکہ کتنے ماڈرن امپائرز تھیں وہ، ان بیچاروں کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں تھا۔ وہ آپ عمر سیریز دیکھ لیں تو اس میں وہ ساری جنگیں یرموک قادسیہ فلمائی بھی ہے انہوں نے۔ اب نجران کے جو عیسائی تھے اس وقت سمجھے وہ خانقاہ نشین، وہ بڑے بڑے بزرگ جو اپنی اپنی خانقاہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ پوری دنیا کے اندر وہ اپنے ایک سسٹم لے کے چل رہے تھے۔ ان کو لوگوں نے اکسایا ہوگا جس طرح یہاں پہ مولویوں کو اکسایا جاتا ہے کہ جی وہ انجینئر صاحب لانچ ہوئے ہیں، تو اسی طرح مناظرہ کرو انہوں نے جا کے۔ تو جب بھی کوئی نئی دعوت لانچ ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے، تو ان کو بھی نا جنہوں کہتے ہیں نا اتھل دیڑے والی گل ہوئی نا کہ جاؤ جناب، تو وہ نجران کے عیسائی آگے نبی علیہ السلام سے یعنی ڈسکشن کے لیے آئے، تو مجادلے کے لیے تھے۔ مناظرے کا لفظ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، مناظرہ کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنا، قرآن میں لفظ ہے مجادلہ۔ مجادلہ ہے علمی جھگڑا کرنا، جسے ڈیبیٹ کہتے ہیں انگلش میں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، اچھے باز کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ مجادلہ کرو جو بہتر طریقہ ہے اس کے اوپر۔ تو وہ آئے تو مجادلے کے لیے تھے۔ نبی علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی تقریباً شروع کی 50 کے قریب آیات نازل فرمائی، اور آپ علیہ السلام کو ایجوکیٹ کیا عیسائیوں کے فرسودہ عقائد سے متعلق۔ تو آپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ ان کے اندر خرابی ہے، علمی دلائل کے ساتھ وہ آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھے۔ الٹیمیٹلی جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اب چونکہ دنیا میں اللہ نے پیغمبر کو منوانے کے لیے بھیجا ہوتا ہے، اور اس وقت ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ایک آسمانی مذہب آج بھی ایون بہت بڑا عیسائیت تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان پہ حجت تو کر دیے تمام، اب آپ ان کو چیلنج کریں کہ اب یہ میرے جو واضح دلائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اس کے بعد اگر اب تم اب بھی ہٹ درمی پہ قائم ہو تو فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے نبی علیہ السلام اگر اب بھی یہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے قرآن کی شکل میں، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تو ان سے کہ آ جاؤ بلاؤ اپنے بیٹوں کو
ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, ہم خود بھی آ جاتے ہیں اور تم خود بھی آ جاؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ, پھر ہم اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, کہ پھر جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو, وہ ادھر ہی تباہ و برباد ہو جائے. تو اب یہ نازل ہوا تو نبی علیہ السلام, صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی, حسن, حسین اور فاطمہ, وہی پنج تن پاک, ان کو آپ علیہ السلام لے کے نکلے اور فرمایا, اللہ کے حضور دعا کی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. لیکن وہ نجران کے عیسائی بھاگے, مبالغے کے لیے تیار نہیں ہوئے. پریکٹیکلی یہ مبالغہ ہوا نہیں. جس طرح غزوہ تبوک میں رومن امپائر للکارتی رہی مسلمانوں کو, 1.5 لاکھ کی فوج لے کے آ کے بارڈر پہ بیٹھ بھی گئے, نبی علیہ السلام 30,000 کا لشکر لے کے گئے تو وہ پہلے ہی بھاگ گیا, اور آپ علیہ السلام 40 دن تک پھر وہاں رہے اور ارد گرد کے عرب قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کر لیے, اور پوری دنیا پہ دھاک بیٹھ گئی کہ یار کیسے روم بھاگ گئے. تو یہ تو اب دعوت لگتا ہے کہ یہ کسی سے تھمے گی نہیں, اور وہی ہوا. ورنہ جنگ یرموک تو وہیں پہ ہو جانی تھی, غزوہ تبوک کی یرموک ثابت ہونی تھی اگر وہ آمادہ ہو جاتا. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں عیسائی جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوئے اور بھاگ گئے. لیکن اس واقعے میں اہل بیت کی شان اس حوالے سے سامنے آئی کہ نبی علیہ السلام کی کم از کم 9 بیویاں موجود تھیں, آپ اپنی کسی بیوی کو نہیں لے کے گئے. ویسے اب علماء یعنی کہتے رہتے ہیں وہ نساء سے مراد جو ہے وہ بیٹیاں ہیں, کیونکہ ابنا کے ساتھ ذکر ہوا ہے. ان کو پتہ نہیں قرآن پاک کا اصول یہ ہے, قرآن پاک میں تھرو آؤٹ بیٹیوں کے لیے علیحدہ سے صیغے استعمال ہوتے رہے. ٹھیک ہے, تو باقی نبی علیہ السلام کو ظاہر وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ نے کن عورتوں کو لے کے آنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ بیویوں کو کہتا تو وہ بھی اہل بیت ہیں, لے کے جا سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں فیصلہ کیا. جیسا کہ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر و عمر نے بھی سیدہ فاطمہ کا رشتہ مانگا تھا, یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. تو نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا, فرمایا کہ چھوٹی ہے وہ تو اللہ کی ڈیوائن علم میں تھا نا کہ ابو بکر و عمر نے داماد نہیں بلکہ سسر بننا ہے. اور بعد میں جب سیدنا علی نے رشتہ مانگا تو پھر نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا, سیدنا علی کے ساتھ نکاح ہو گیا سیدہ فاطمہ کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ پورا مباہلہ والا واقعہ ہے. تو جو ہمیں مباہلے کے چیلنج دے رہے تھے, میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ مباہلے والی حدیث جو ہے وہ آپ اپنی پبلک میں, صحیح مسلم کی یہ 6220 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق آپ یہ حدیث پبلک کو آ کے بیان کر دیں کہ اس کے اندر ہوا کیا تھا, اس حدیث کے اندر کیا ہے. آپ یعنی تفسیر اٹھا کے دیکھیں نا, تو یہ جب بھی لکھیں گے نا اس حدیث کا آخری پورشن لکھتے ہیں مباہلے والا. حالانکہ حدیث سٹارٹ ہی پیچھے سے ہوتی ہے کہ سعد ابن ابی وقاص سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے سعد, آپ کو کیا چیز منع کرتی ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب پر سب نہیں کرتے. اور اس میں الفاظ ہیں امر معاویہ, معاویہ نے انہیں حکم دیا جی. تو پھر پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز روکتی ہے کہ آپ علی پر سب نہیں کرتے. آپ دیکھیں اس کی تعویل کتنی وہ عجیب و غریب کرتے ہیں. ایون شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے جو رسالہ ان کا میرا 100 نمبر الحدیث تھا نا, تو اس میں انہوں نے ایسی تعویل کی ہے کہ یقین کریں ہم ان کے لیے دعائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. وہ کہتے ہیں وہ اصل میں حضرت سعد کو حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے سلسلے میں بلایا ہوا تھا. اے نال کہانی خود اٹیچ کر رہے ہیں, مسلم شریف میں کہیں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آپ تھوڑا آگے آئے, اور پھر ان کا وہ کام سونپا, اور پھر ساتھ میں پیرلل میں یہ بات کی کہ آپ کو کیا چیز منع کرتی ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب پہ سب نہیں کرتے. اچھا, اتنی بڑی کہانی بنائی. وہ کہتے ہیں حکم کسی اور کام کا دیا تھا, پوچھا اس کا تھا, اور بھائی جس کام کا حکم دیا تھا اس کے آگے الفاظ دیکھیں, آپ کو کیا چیز منع کرتی ہے, یعنی میں حکم دے رہا ہوں تو آپ کو کون سی چیز منع کرتی ہے. امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری, انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. منہاج السنہ میں جب انہوں نے یہ حدیث لیا نا مسلم شریف کی, تو انہوں نے ایک لفظ خود سے بیچ میں ایڈ کر دیا. اس حدیث کو لکھے ہمارا معاویہ لکھ کے انہوں نے لکھا بسب, معاویہ نے حکم دیا سب کرنے کا. یہ الفاظ مسلم میں نہیں تھے, مسلم میں صرف الفاظ تھے کہ معاویہ نے حکم دیا, اور پھر پوچھا کہ ساتھ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے. تو اس پہ تو میرا خیال بنتا ہے کہ ہم کہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, ٹھیک ہے, کچھ سچ بھی ان کی زبان سے نکلا. منہاج السنہ شیعہ کے خلاف کتاب لکھی ہے, سب کے الفاظ خود, یعنی اتنی غیرت ان کے اندر بھی موجود تھی جو ان کے مقلدین میں جو اس وقت غیرت ختم ہو چکی ہے نا ان میں بھی تھی. تو وہ مان گئے کہ یہ سب کے لیے حکم دیا تھا, وہ ہم نے JPG بھی اس میں اٹیچ کر دیا تھا. تو ویسے بھی کانٹیکسٹ بتا رہے ہیں کہ معاویہ نے حکم دیا اور پھر پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ علی بن ابی طالب پر سب نہ کرو, بلکہ ابو تراب پر. علی بن ابی طالب بھی نہیں, ابو تراب.
اور یہ وہ جیسے جگت بازی ہوتی تھی نا، یہ جگت بازی تھی. ابو تراب، جب آل امیہ ابو تراب کہہ رہی ہو نا تو یہ نیگیٹو سینس میں ہوتا ہے. ہاں، اس میں الفاظ ہیں کہ آپ کو کون سی چیز مانی ہے ابو تراب کے اوپر، مٹی والے پہ. وہ حقیر سمجھتے تھے نا کہ مٹی والا. اسی کانٹیکسٹ میں وہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے 6229 غدیر خم سے اگلی والی حدیث کہ سال ابن سعد السعدی کو ممبر پہ آل مروان نے بلا کر جو ہے وہ سیدنا علی پر لعنت کرنے کے اوپر آمادہ کیا. تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی پر لعنت نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا چلو تم یہ کہہ دو ابو تراب پر لعن اللہ ابو تراب. اب آپ کو ابو تراب کا مطلب بھی سمجھ آئے گا. تم یہ کہہ دو ابو تراب پہ لعنت، مٹی والے. تو سال ابن سعد السعدی نے کہہ مارا اور انہوں نے کہا ابو تراب تم چھیڑنے کے لیے کہتے ہو. مولا علی تو اس نام سے اتنا خوش ہوتے تھے، کسی اور نام سے ہوتے ہی نہیں تھے. اچھا پھر وہ تھوڑے سے ڈیفینسو موڈ میں تھے. انہوں نے کہا اچھا یہ ابو تراب نام کیسے پڑا تھا؟ اس کو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نام جو ہمارے لوگ بگاڑ کے لیتے ہیں یہ حضرت علی کی کنیت نبی علیہ السلام نے رکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کے آپس میں کوئی میاں بیوی کے ناطے چپکلش ہوئی تو سیدنا علی ناراض ہو کے چلے گئے. نبی علیہ السلام آئے اور فاطمہ سے پوچھا کہ کدھر ہے تیرا چچا کا لڑکا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے. تو آپ نے پھر کسی صحابی کو بھیجا تو انہوں نے جا کے ڈھونڈا تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، مٹی میں سو رہے تھے. تو انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو خبر دی. اب یہ بھی ہو سکتا تھا نبی علیہ السلام کہتے ہیں اسے بلا کے لاؤ. آپ خود چلے گئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. تو سیدنا علی کو اتنا پسند ہے کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسن کی بجائے ابو تراب رکھ لی تھی. تو وہ اس میں بھی الفاظ ہے امر معاویہ، معاویہ نے حکم دیا اور پھر کہا تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم ابو تراب کے اوپر لعنت نہیں کرتے؟ سب نہیں کرتے، وہاں پہ الفاظ ہیں سب نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں لعنت کے تو الفاظ نہیں ہے. تو وہ تو صحیح مسلم میں 6229 میں موجود ہے کہ آل مروان الفاظ کیا استعمال کرتے تھے؟ لعن اللہ ابو تراب. اور جی وہ سب تنقید تھی جی. اچھا جی خلیفہ راشد پہ تنقید کرنا پھر کس کی سنت ہوئی؟ امیر شام کی. اچھا اس کے اوپر بھی بھڑک رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں امیر شام کہتے ہیں. سر امیر شام ہی کہیں گے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک صوبے کے گورنر تھے اور انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی تھی. وہ شام کے گورنر تھے. بعد میں وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ بنے ہیں. آپ جو مرضی مطلب ساتھ الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، وہ یعنی خلیفہ راشد نہیں ہے. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا اسی حدیث میں مسلم شریف کی مباہلے والی جو ہے کہ میں نے 3 باتیں علی ابن ابی طالب کے بارے میں ایسی سنی ہیں کہ مجھے 3 میں سے ایک بھی مل جاتی نا تو میرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہوتا. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو خود جید صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور بخاری مسلم حدیث ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا غزوہ بدر یا احد کے موقع پر کہ 7 تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. اپنے ماں باپ کو جمع کیا تھا سعد ابن ابی وقاص میں، اور یہ شروع کے 5 مسلمانوں میں سے ہے سعد ابن ابی وقاص. یہ ذہن میں رکھیے گا سر، سینئر اصحاب میں سے. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے تو علی ولی 3 میں سے ایک فضیلت بھی مل جاتی تو بہت تھی. پھر انہوں نے کہا پہلی فضیلت سنو کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں پر سیدنا علی کو اپنا نائب کے طور پہ چھوڑا اور انہوں نے سیدنا علی رو پڑے کہ یا رسول اللہ میں اکیلا مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ آپ کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ. تو آپ علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کیا علی تیرے لیے یہ فضیلت کافی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اگر مولا علی نبی نہیں تو غلام احمد قادیانی دجال کہاں سے نبی بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے جو اپنا ساتھی لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ ہارون علیہ السلام تھے، ان کے بھائی نبی تھے. وہ اس لیول کا سپورٹیو سیدنا علی تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ. وہ طور پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے. نبی علیہ السلام تبوک پہ گئے تو مولا علی کو چھوڑ گئے. پھر کہا معاویہ دوسری فضیلت سن. غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فتح نہیں ہو رہی تھی، آپ فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس سے بڑی بات ہے. ہم تو سارے کہتے ہیں ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. سر ہمیں یہ سرٹیفکیٹ اگر مل جائے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے محبت کرتا ہے تو اس حدیث کے الفاظ ہیں سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی. یہ وہ خوش نصیب کون ہوگا؟ تو صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا علی کدھر ہے، اس کو بلاؤ. تو آشوب چشم تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، دعا دی اور اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. اچھا یہ جو حدیث کے 2 پورشن ہے نا، یہ دونوں
تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ اور خیبر والی. یہ دونوں حدیثیں بخاری میں بھی ہیں. مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں شروع میں یہ دو حدیثیں ہیں. اور مسلم شریف میں ایک اور طریقہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, جس کے بارے میں آپ لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے کہ بغض اہل بیت, میرا اس پہ بھی کلپ چڑھا ہوا ہے. ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ میں نے عمر ابن خطاب سے خود سنا تھا, صحیح مسلم میں ہے. سر پریشان نہیں ہونا, یہ ساری حدیثیں 5e کے اندر موجود ہیں, ٹھیک ہے, جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں. میں نے سنا تھا سیدنا عمر سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کبھی امارت کی خواہش نہیں ہوئی کہ مجھے امیر بنایا جائے, سوائے خیبر کے موقع پہ جب آپ نے فرما دیا کہ میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں, تو میری بھی خواہش ہوئی کاش مجھے مل جائے جھنڈا. تو یہ سیدنا عمر کا قول صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں اسی یعنی انہی احادیث کے اندر. تو یہ دوسری فضیلت تھی. پھر ان کا معاویہ تیسری فضیلت سن, جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبی الاسلام نے ان پہ دلائل تمام کر دیے, پھر مباہلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں, سورہ آل عمران آیت نمبر 61. تو نبی الاسلام سیدنا علی, حسن, حسین اور فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو لے کر آئے اور اللہ کے حضور دعا کی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو یہ آخری مباہلے والا پورشن سناتے ہیں. یہ حدیث کب بیان کی سعد بن ابی وقاص نے, اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی تھیں, وہ سر انجینئرنگ کے دور میں صرف بیان ہوتی ہیں. جب تک یہ انجینئرنگ کا دور شروع نہیں ہوا تھا نا, اس وقت تک یہ ساری کی ساری چیزیں قبض میں تھی. اب بس تو ہو چکا ہے, کھل چکا ہے سب. تو یہ پھر پوری کی پوری حدیث اس طریقے سے اس میں ٹھیک ہو گیا.